بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم حدیث جبریل کو سن رہے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال آیت 3 اور 4 سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ اللہ تعالیٰ ایمانداروں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے کے بعد زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجے اور بڑی بخشش اور باعزت رزق ہے، یعنی عزت والا رزق ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ صرف عربی زبان کے اندر ہی اس کی حقیقت انسان کے دل پہ آ سکتی ہے کہ سچے مومن ہیں ہی وہ، اور کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی جب تک وہ ایمان کے بعد نماز کو ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کو نہیں ادا کرتا، وہ سچا مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس دنیا میں چاہے 100 دفعہ جھوٹ بول لے کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، مگر اللہ کے نزدیک وہ مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا۔ بات چل رہی تھی کہ بے نمازی اس کا اسلام میں کیا حق ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 553 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، یعنی اس کے عمل حبط ہو گئے، ختم ہو گئے۔ یہ صرف ایک نماز کی وجہ سے اس کے سارے نیک اعمال برباد ہو گئے۔ تو جو بالکل ہی نہیں پڑھتا، یا جمعے کے جمعے پڑھتا ہے یا عید کے دن آ جاتا ہے، کیا اس کے عمل قبول ہو سکتے ہیں؟ چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے حج کرے، باقی اعمال بھی کرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس کی ایک نماز فوت ہو جائے تو اس کے اعمال برباد ہو گئے۔ ایک صحیح حدیث ابن حبان کے اندر آتی ہے جس کا نمبر 1467 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حفظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نمازوں کی حفاظت کی، قیامت کے دن یہ نمازیں اس کے لیے نور اور دلیل اور نجات کا سبب ہوگی۔ دلیل کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس وجہ ہوگی کہ میں نے یہ نمازیں پڑھی ہیں، لہٰذا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ بُرْهَانٌ وَلَا نُورٌ وَلَا نِجَاةٌ، جس نے ان کی حفاظت نہ کی اس کے لیے قیامت کے دن کوئی چیز دلیل، نور، نجات کا سبب نہیں ہوگی، یعنی ان تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز نہ ہوگی۔ وَقَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيْ بن خلف، ایسا شخص قارون، حامان، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی جتنا بڑا ان کو عذاب ہوگا تو اس کو بھی اسی میں حصہ ملے گا۔ یہ اس کائنات کے سب سے بدترین، سب سے برے کافر و مشرک ہیں جن کو سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ ہر شخص کو پتہ ہے فرعون کا، قارون اور حامان یہ دونوں فرعون کے وزیر تھے۔ ابی بن خلف مکہ کا رہنے والا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک گھوڑا پالا ہے جس پر بیٹھ کر میں آپ کو شہید کروں گا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک نیزہ مارا جو اس کی کن پٹی سے گزرتا ہوا چلا گیا، اور اس کو اتنی درد ہوتی تھی کہ
سارے لوگ اس کو شرمندہ کر رہے تھے۔ کہتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کس کی مار ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے گھوڑا پالا ہے، اس پر بیٹھ کر آپ کو شہید کروں گا، استغفر اللہ۔ تو آپ نے کہا تھا انشاءاللہ میں ہی کروں گا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جس نے نبی کو شہید کیا یا نبی نے اس کو قتل کیا، کیونکہ نبی کے مقابلے میں جب وہ آیا ہے تو اس کا ارادہ بھی یہی تھا کہ نبی کو شہید کیا جائے۔ اس اتنی بڑی تشریح کا مقصد یہ ہے کہ اتنا بڑا عذاب اس شخص کو ہوگا جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، پڑھے گا مگر حفاظت نہیں کرے گا، اور جو بالکل نہیں پڑھے گا اس کا سوچ لیں تو ان کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کو اس سے زیادہ سزا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث 82 میں فرمایا ہے ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بلا شبہ آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑنا ہے، یعنی اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو کفر اور شرک کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ترمذی کے اندر ایک صحیح حدیث ہے 2622 نمبر میں، جس میں عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفرا غیر الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نماز کے علاوہ اعمال میں سے کسی چیز کو چھوڑنا کفر نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز چھوڑ دینے کو کھلم کھلا کفر سمجھتے تھے۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قول لا حظن فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، موطا امام مالک کے اندر یہ حدیث 74 نمبر پہ آتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نماز چھوڑنے والے کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ ان کے استاد ہمارے سب کے نبی امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کرام کو سکھاتے تھے۔ ابن ماجہ کے اندر ایک صحیح حدیث 3275 نمبر ہے، جس میں ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل یعنی میرے دوست نے مجھے وصیت کی لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرکت، تم اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اگرچہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا جلا دیا جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا لا تترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدہ، فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، فمن ترکها متعمدا فقد برئت منہ الذمہ، جس شخص نے فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو اس سے امن و امان کا ذمہ ختم ہو گیا، اللہ کی پناہ اٹھ گئی، اور جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جو نماز پڑھے گا اس کو جنت عطا فرمائے گا، تو اللہ کا پھر کوئی اس سے عہد نہیں۔ آخر میں آپ نے فرمایا لا تشرب الخمر فإنها مفتاح کل شر، تم شراب مت پینا کیونکہ شراب تمام برائیوں کی چابی ہے، یعنی اس سے تمام برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح نسائی کی وہ مشہور حدیث 464 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العہد الذی بیننا وبینہ الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی کافروں کے درمیان نماز قائم رکھنے کا عہد ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، کتنی حدیثیں ہم پڑھتے چلے جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنا لوگوں کو ڈرایا، مختلف طریقوں سے مختلف مثالوں سے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھنے کو کہا اور اس کی وعید فرمائی، اور اسی طرح ہمارے علماء اکرام اور محدثین اس قسم کی باتیں لوگوں کو بتاتے آئے ہیں، یہاں تک کہ چاروں اماموں میں سب سے ہلکی سزا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ انہوں نے کہا سزا کے طور پر اس شخص کو جو نماز نہیں پڑھتا قید کر دیا جائے جب تک نماز نہ پڑھے۔ باقی تینوں امام جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کافر کہتے ہیں، بلکہ امام مالک اور شافعی نے یہاں تک کہا ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اگر اسلامی حکومت ہو جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے۔
صحیح بخاری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب دیکھی تھی۔ مشہور صحابی سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور حدیث جو صحیح بخاری میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں جہنم اور جنت کے حالات دیکھے۔ اس شخص کا واقعہ بیان کیا جس نے قرآن پڑھ کر بلا دیا تھا، یعنی اس کو پڑھتا نہیں تھا اور فرض نماز پڑھنے کے بغیر سو جاتا تھا۔ ایک فرشتہ اس کے سر پر پتھر مارتا ہے، اس کا سر جسم سے جدا ہو جاتا ہے، تن سے جدا ہو جاتا ہے، پھر اس کے سر کو پکڑ کر اس کے ساتھ لگاتا ہے، پھر اس کے اوپر پتھر مارتا ہے۔ اسی طرح سزا ہوتی رہتی ہے۔ خواب میں دو فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ وہ شخص تھا جو قرآن یاد کرنے کے بعد بھلا بیٹھا تھا اور فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، اتنی بڑی سزا اس کو ہو رہی تھی۔ لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہم نماز کو پابندی سے پڑھیں اور کبھی غفلت نہ کریں، کہ جو بھی اعمال کرے ان تمام کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، کیونکہ مسند احمد کی صحیح حدیث ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ لہٰذا بھائیوں اور بہنوں، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ مخلوق کے لیے کریں۔ آخر میں ایک حدیث پڑھ کے ختم کرتے ہیں جو ابن ماجہ کے اندر آتی ہے، حدیث نمبر 3389 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم بما هو اخفى علیکم عندی من المسیح الدجال، کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک بات کا نہ آگاہ کروں؟ فقلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الشرک الخفی ان یقوم الرجل فیصلی فیزید صلاتہ لما یرا من نظر رجل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی نماز کے لیے نماز کو اس لیے لمبا کرے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے، تو یہ شرک خفی ہو گیا، یعنی چھپا ہوا شرک۔ اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بچائے، اخلاص عطا فرمائے اور اپنا ڈر عطا فرمائے۔ اس حال میں اس دنیا سے جائیں کہ ہم نماز کے پابند ہوں اور خالص نماز پڑھ کے جائیں، خشوع والی نماز پڑھ کے جائیں، اللہ سے تعلق والی نماز پڑھ کے جائیں، اسی نماز کا اجر ملے گا جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، جو حدیثوں کے اندر آتا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، لوگو تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس حدیث کو بخاری نے بیان کیا ہے 6008 نمبر۔ لہٰذا ہمیں ہر کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہیے، خصوصاً نماز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری نماز کو ٹھیک کرے۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے ہمارے اہل و عیال بھی نماز کے پابند ہوں، اور یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، اس دعا کو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خوب پڑھنی چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو خوب پڑھنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ 132 کے اندر فرمایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیں، یعنی خود بھی پابند رہیں اور ان کو بھی اس کا حکم دیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے نماز کے پابند ہو جائیں اور اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں، تاکہ قیامت کے دن ہمیں پوچھ نہ سکیں کہ خود تو نماز پڑھتے تھے والد صاحب، ہمیں نہیں کہتے تھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سچا اور پکا عقیدہ عطا فرمائے اور سچا اور پکا نمازی بنائے۔ یہی بات ہم اپنی اولاد کو بھی کہتے ہیں اور یہی بات ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں
کہ سب کے تعلق اللہ کے ساتھ صحیح ہو جائیں، ان کے عقیدے صحیح ہو جائیں، اور وہ نماز کے اور اللہ کی باقی عبادتوں کے پابند ہو جائیں، تاکہ اللہ کی رحمتیں اس دنیا میں بھی آئیں اور آخرت میں بھی ہوں، اور اللہ کے عذاب جو آ رہے ہیں ان سے اللہ کی ہم پناہ مانگتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔